السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، نئے سال کا آغاز ہوتے ہی نیو ایئر نائٹ کی محفلیں جمتی ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ ہر طرف دکانوں میں نیو ایئر کارڈز فروخت ہو رہے ہیں، دیواروں سے کیلنڈرز ہٹائے جا رہے ہیں، سن عیسوی کے ہند سے بدلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا سال اس دنیا کی وسیع تر آبادی کے لیے مزید تکلیفوں کا سال بن کر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سال اور وقت جن سماجی نظاموں میں سے گزرتے ہیں وہ ایک ایسا سماج ہے جس میں امیر غریب کے خون پسینے سے اپنی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، غریب کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، حکمران طبقہ غریبوں کی سڑکیں مار کر، غریبوں کا راشن کھا کر، غریبوں کی سہولتیں ہڑپ کر کے اپنے عیش کو جاری رکھتا ہے۔ در حقیقت نئے سال میں نیاپن کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے، دن رات زمین آسمان سب کچھ وہی ہے، اور وقت کی کڑوی یادیں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کا اپنی زندگی کے اس نئے سال کا استقبال کرنا ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے سامعین، جو اس حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دن اور رات ہماری سواریاں ہیں، چونکہ ہمیں اس دنیا سے دور لیے جا رہے ہیں اور ہمیں آخرت کے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ ایک سال کو الوداع کہنا اور دوسرے سال کا استقبال کرنا ہماری ہمتوں کو بلند اور ہمارے عزائم کو بیدار کرے گا؟ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے حال کی اصلاح کے لیے کوشش کرے اور اپنی بقیہ زندگی کے دنوں میں کچھ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، تاکہ اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو اور اس کا آج گزشتہ کل سے افضل ہو، اور اس کا نیا سال اس کے گزشتہ سال سے اچھا ہو۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے حسابات کی جانچ پڑتال کر لے، اعمال صالحہ کا توشہ جمع کر لے اور اپنے پچھلے گناہوں سے اپنے رب کی طرف توبہ کر لے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا گزشتہ سال تو گزر گیا ہے، جبکہ امت اسلامیہ مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے، اسے بہکانے کی چیزیں عام ہیں، وہ طرح طرح کی امتحانات سے دوچار ہے، اور یہ سب مسائل امت کے افراد سے فوری حل چاہتی ہیں کہ وہ عزم صادق اور پختہ ارادہ کریں کہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی لیڈرز اور عوام ہر سطح پر اور ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرے گا، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم میں سے کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تباہ کن حالات سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صاف ستھرے اور حقیقی اسلام کو لیں، وہ خالص اسلام جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے، جسے پوری کائنات کے سردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ جی ہاں، آج جبکہ امت مسلمہ مختلف راستوں کے دورہ ہے بلکہ کئی راستوں کے جنکشن پر کھڑی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات کا یقین کامل اور علم یقین حاصل کر لے کہ اس کی عزت قوت اس کے اپنے دین کے ساتھ گہرے تعلق اور اپنی شریعت پر مکمل طور پر عمل اور اپنے نبی کی اتباع سنت میں پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ موجودہ ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو انہیں دیا جا رہا ہے اور جو ان کے دین پر کیچڑ اچھالنے کا سبب بن رہا ہے۔ جس طرح نئے سال میں نیا پن کچھ نہیں، اسی طرح پچھلا سال بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا، بلکہ ظلم و جبر کی انتہا کا سال تھا،
قتل غارت گری کے نئے انداز کا سال تھا، فحاشی و عریانیت کے پھیلاؤ کا سال تھا، عوام کے ساتھ حکمرانوں کی دو رخی کا سال تھا۔ کل بھی انصاف نہیں مل رہا تھا اور آج بھی ہم انصاف کی تلاش میں ہیں۔ گزرے سال کے آخری دن وہی روایتی سوال خود سے اور دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سال کیسا گزرا، کیا کھویا، کیا پایا۔ بحیثیت قوم ہم نے اتنا کچھ کھویا کہ شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ دوستو، کتنا عجیب لگتا ہے نا جب ہر کوئی اپنی آس پاس موجود لوگوں کو مشتبہ نظر سے دیکھتا ہے، جب اخبار اٹھاتے ہوئے، خبر سنتے ہوئے چہروں پر افسردگی چھا جاتی ہے۔ ہم نے سال بھر روز نامے دیکھے، ہفت نامے دیکھے، ماہ نامے دیکھے، پرنٹ میڈیا کو دیکھا، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھا، کہیں سے بھی مسکراہٹ والی خبر نہ گزری۔ ہر طرف دوست سے خوف زدہ، پڑوسی سے نالا رہا، عوام روٹی، کپڑا اور مکان کے چکر میں در در بھٹکتے رہے، پھر بھی زندگی رواں دواں رہی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ جس طرح گزرا سال بے تحاشا پریشانیوں اور دکھوں کا سال رہا، اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ استحصال ہم صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جب کل اور آج میں کوئی خاص فرق نہیں دیتا تو پھر ہم آنے والے سال سے اتنی امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جوابات مل جائیں تو پھر ایک نئے عزم کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم آج سے ہی جھوٹ، مکر و فریب، غیبت، بخیلی، تنگ دلی، فضول گوئی، بے صبری، خود نمائی، خود ستائی، وعدہ خلافی، لڑائی جھگڑے، آبرو ریزی، ایذا رسانی، نفرت، غصہ، احساس برتری، تخریب کاری، چغل خوری، کام چوری، سود خوری، ظلم، بدہدی، خیانت، سنگ دلی، تنگ نظری، بزدلی، بدتمیزی، بے وفائی، نا اتفاقی، قتل غارت گری، ڈاکہ زنی، جعل سازی، رشوت خوری، بد زبانی، بہتان تراشی، فساد انگیزی، تکبر، ہٹ دھرمی، حرص، ریاکاری، منافقت جیسی برائیوں کا اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے امداد باہمی، محبت، اعتبار، وسعت نظری، سچائی، نیکی، انصاف، پاس عہدی، امانت داری، ہمدردی، فیاضی، فراخ دلی، صبر تحمل، اخلاقی بردباری، خودداری، ملنساری، فرد شناسی، وفا شعاری، احساس ذمہ داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی مدد، ہمسایوں سے حسن سلوک، دوستوں سے رفاقت، یتیموں اور بے کسوں کی خبر گیری، مریضوں کی تیمارداری، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد، پاک دامنی، خوش گفتاری، نرم مزاجی، خیر اندیشی، راست بازی، فراخ دلی، امن پسندی جیسی اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ورنہ ہر نیا عیسوی سال صرف ہندسوں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ برائیوں کو مٹائیں، اچھائیوں کو اپنائیں تو یہی ہمارے سال کا بہتر نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں خود بدلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔